السلام علیکم دوستو، میرا نام سبحان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک تلاوت چینل۔ اب تک ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی سوچوں اور خیالات کا مرکز صرف ہمارا دماغ ہے، کیونکہ یہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوچنا سمجھنا صرف اسی کا کام ہے، جبکہ دوسری طرف انسانی دل جسم کا ایک ایسا آرگن ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، جس کا کام پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی کو بحال رکھنا ہے، ورنہ کوئی بھی ایک آرگن ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا اور پورے جسم کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل دماغ کے جتنا اہم ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا دل بھی سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یا دل اور دماغ کا آپس کے اندر انسانی سوچوں اور فیصلہ کرنے کے لیے کوئی کنیکشن موجود ہے؟ اگر میڈیکل سائنس کی بات کریں تو میڈیکل سائنس اس پر اب تک کوئی وضاحت نہیں رکھتی، بلکہ اب تک ریسرچ کر رہی ہے کہ اس کے کنیکشن کو جان سکے، کیونکہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں جو کہ واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ انسانی دل بھی سوچتا ہے۔ یہی انسان سے اچھے اور برے فیصلے کرواتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایسا معجزہ جس نے میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دیا کہ انسانی سوچوں پر کس کی حکومت ہے، دل کی یا پھر دماغ کی۔ آئیے اس اہم ترین سوال کا جواب قرآن اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات پر ذرا غور کریں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں۔ وسوسے یعنی خیالات کو، جو کہ دماغ کا کام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شاہ رگ سے مراد ہے انسان کے دماغ کی سب سے اہم ترین وین، جو کہ ڈائریکٹلی دماغ سے جڑی ہے، اس کے قریب ہے اور انسان کے سب خیالوں، سوچوں اور وسوسوں سے واقف ہے۔ مگر پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دل میں آنے والے وسوسوں، خیالات کو وہ جانتا ہے، لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کا حال تک جانتا ہے، بھلا وہ نہیں جانتا ہوگا جس نے اسے پیدا فرمایا؟ پھر فرمایا ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ یہ آیات مبارکہ یہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ انسانی دل بھی سوچتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب تک میڈیکل سائنس یہ سمجھتی تھی کہ انسانی دل کا اکلوتا کام ہے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنا، پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ حالیہ کھوج کے مطابق انسانی دل ایک انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار اور مکمل آرگن ہے، جسے ہم انگریزی کے اندر کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ اینڈ کمپلیٹ۔ یہ بالکل ہمارے دماغ کی طرح تو نہیں ہے، پر اس کے اندر اپنا ایک دماغ موجود ہے، پر کتنا اور کس حد تک یہ ہمیں اب تک نہیں پتا۔ بس اتنا پتا چلا ہے کہ یہ موجود ہے، اس کی اپنی یادداشت بھی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق نہ صرف اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، بلکہ اس کی حدیث مبارکہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی صورت میں کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا موجود ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار رہو کہ وہ دل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے کہ دل ایک فوجی کمانڈر کی طرح ہے، جو کہ باقی آرگنز کو فوجیوں کی طرح کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر یہ کمانڈر بگڑ جائے تو فوج بھی بگڑ کر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی، یعنی ہمارا جسم۔ انسانی دل میں موجود یہ چھوٹا سا دماغ 40,000 نرو سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور یہ نرو سیل وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا دماغ بنتا ہے، اور اس کا پیغام لے جانے والا نروس سسٹم بھی۔ یہ اتنی حیرت انگیز کھوج ہے کہ اس نے پوری میڈیکل سائنس کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے، کیونکہ کینیڈا کے ایک میڈیکل ڈاکٹر جے اینڈریو امور کے مطابق دل کے اندر موجود اس چھوٹے سے دماغ کی وجہ سے ہم نے میڈیکل کی ایک نئی ٹرم کی بنیاد رکھی، جسے کہا جاتا ہے نروس نیورو کارڈیالوجی، جس میں دل کے اندر موجود اسی چھوٹے سے دماغ کو وضاحت سے پڑھنے کے لیے اور اس پر مزید کھوج کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپنی بات کے لاجیکل ثبوت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان دل کو دھڑکن تیز یا کم کرنے کے لیے کوئی سگنل بھیجے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ریئیکشن کرتا ہے، نہ کہ آپ کے ریئیکشن کے مطابق۔ کبھی کبھار تو آپ کے دل کا ریئیکشن آپ کے سگنل کے مطابق بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسا کہ دماغ کو کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق دل اور دماغ ایک دوسرے سے کیمیکل ریئیکشن کی صورت بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ان دونوں کی صحت یا ان کا آپسی کنیکشن ایک دوسرے کو افیکٹ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دل سیڈ ہے یا وہ ٹینشن میں ہے تو اس کا اثر ان کے دماغ پر بھی ہوگا، اور اس کا بالکل الٹا بھی، یعنی دماغ بھی دل کے لیے بالکل ایسا ہی محسوس کرے گا۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک بالکل یہی الفاظ دہراتے ہوئے فرماتا ہے کہ عقل کا ذمہ دار اور مقام صرف دماغ نہیں بلکہ قلب یعنی انسانی دل ہے، اور انسانی جسم میں روح کے رکنے کی جگہ بھی یہی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر یہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی نسبت دل کی طرف کی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کام تو دماغ کا ہے، لہٰذا قلب سے مراد دماغ ہے۔ پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ سوچنا سمجھنا روحانی طور پر دل کا کام ہے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ جسمانی طور پر یہ دماغ کا کام ہے، کیونکہ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جب بھی انسان غافل ہوتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم نے ان کو دل دیے پر وہ سوچتے نہیں ہیں۔ ذرا غور کریں کہ یہ سب چیزیں روحانی طور پر ہیں، جسمانی طور پر نہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نہ صرف میڈیکلی طور پر بلکہ اصل میں روحانی طور پر دل سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا کام کرتا ہے، جبکہ دماغ جسمانی طور پر۔ مثال کے طور پر اللہ انسانوں کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو کہ انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنہیں ہم ڈاؤٹس یا شکوک و شبہات کہتے ہیں۔ اب بظاہر تو خواہشات، ڈاؤٹس یعنی شکوک و شبہات تو دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ اس کا ذکر دل کے متعلق کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سب کچھ روحانی طور پر ہوتا ہے، فزیکلی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کے آرگن کو بدلنے کے باوجود بھی کسی بھی شخص کی پرسنالٹی اور اس کے جذبات بدلتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے جسم کا آرگن بدلا گیا ہے، نہ کہ اس کی روح کو۔ انسان کا کیونکہ دل ہی وسوسوں اور برے خیالات اور گناہوں کا مرکز ہے، اور اسی لیے بچپن کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل مبارک کو باہر نکال کر اسے زمزم سے پانی سے دھونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے واپس لگا دیا۔ اللہ کا یہ حکم بنا کسی مصلحت کے نہیں تھا، کیونکہ روح انسانی دل کے اندر ایسے پھیلی ہے جیسے گلاب کی پتی کے اندر سرخ رنگ اور کوئلے کے اندر آگ۔ اس روح کا مرکز انسان کا دل ہے، جیسا کہ جسمانی وجود کا مرکز انسان کا دماغ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک واضح طور پر انسانوں کو یہ فرماتا ہے کہ جب انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہو اس کی روح عالم ارواح کے اندر ٹھہر جاتی ہے، جبکہ جس کی موت کا حکم ابھی تک نہیں آیا وہ روح ہر صبح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے، جب تک کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ آ جائے۔ انسانی روح کے جسم کو چھوڑ کر جانے کا یہ عمل بھی بالکل دل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے دل کے اندر انسان کی یہ روح موجود ہوتی ہے، اور جب یہ روح انسانی دل سے نکل جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کا چھوٹا سا دماغ اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہے، اور دماغ سے سگنل یا مدد لیے بغیر کافی ٹائم تک زندہ بھی رہ سکتا ہے، جو کہ شارٹ ٹرم یا اس کی کچھ ٹائم کی میموری کہلاتی ہے۔ یہ نہ صرف انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے۔ انسانی جسم ایک مخصوص پہلے سے طے شدہ کوارڈینیشن نظام کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول، یعنی جسم کے تمام حصوں کو جوڑ کر ایک کرنا اور ان سے کام لینا۔ مگر دل اور دماغ کا یہ کنیکشن کیسا ہوتا ہے ہمیں اس کے بارے میں اب تک کچھ نہیں پتا، پر قرآن اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کچھ اس انداز کے اندر کرتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی سمجھا جائے گا، یعنی سائنسی علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ ابھی تک ہمارے دماغ اتنا ایڈوانس لیول پر نہیں پہنچے کہ اس کو سمجھ پائیں۔ ابھی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس دل کا اور اس کے اندر موجود روح کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔